شام عالم اسلام کے لیے کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے؟ آج سے 20-25 سال قبل جب کبھی ہم بات کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی جنگ جو ہے ملامت الکبریٰ کے بارے میں پیشگوئیاں کی ہیں جو کہ آخر وقت میں لڑی جائے گی، جسے آپ نے اشراط الساعہ یعنی قیامت کے آنے سے پہلے کی علامتوں میں سے ایک جنگ کا کہا ہے، تو اس میں اس کا آغاز جو ہے وہ شام سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ ترمذی ابن شیبہ کی حدیث ہے کہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعة۔ اگر اہل شام بگڑ گئے پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، وہاں ہمیشہ ایک گروہ برسر پیکار رہے گا، اللہ کی فتح و نصرت اور اس کے ساتھ انہی کے ساتھ ہوگی اور انہیں کسی کی پرواہ نہ ہوگی کہ انہیں کون رسوا کرتا ہے، یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شام میں کون کون سے علاقے شامل ہیں۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ جو انگریز نے اور فرانسیسیوں نے کاٹ کوٹ کے جو علاقے دے دیے وہ بیسیکلی شام ہے، ایسا نہیں ہے۔ شام کے اندر جو بڑا شام کا نقشہ ہے جو میرے سامنے میرے ہاتھ میں ہے، یہ اس وقت کا علاقہ ہے کہ جب اس کو بلاد شام کہا جاتا تھا، بلکہ انگریز جو تھے خاص طور پر فرینچ جو تھے اس کو لیوانٹ کہتے تھے۔ اس لیوانٹ کے اندر آج کے موجودہ دور کے جو ممالک شامل ہیں ان میں لبنان ہے، شام ہے، اسرائیل ہے اور فلسطین ہے۔ یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ شام کے اندر شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ انہوں نے اس کے بارے میں ایک اور حدیث جو ملامت الکبریٰ میں فرمائی تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں تمہاری مختلف فوجیں ہوں گی، ایک شام میں، ایک عراق میں اور ایک یمن میں۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ علیکم کہ کہاں جاؤ، ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا علیکم بالشام، تم شام کی فوج میں شامل ہو جانا، اس لیے کہ شام اللہ کی اس روئے زمین کا بہترین ٹکڑا ہے جہاں اللہ کے نیک بندے سمٹ کر جمع ہو جائیں گے۔ اب یہ شام کو ہم صرف سیریا کی دمشق کی بات نہیں کر سکتے، لبنان، اسرائیل اور اس کے بعد اس طرح ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ایک میرا گروہ جو ہے وہ قیامت تک جہاد کرتا رہے گا، اور اس کو جہاد جو ہے وہ آخر وقت تک اس کا جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کہاں ہم ان کو ڈھونڈنے؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے عرصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، اور جس کے قرب و جوار کے علاقے کو ہم نے برکت بنا رکھا، بارکنا حولہ، یعنی ہم نے اس کو بابرکت۔ اسی طرح اسی سارے معاملے کے اندر سورہ اعراف کی جو آیت ہے اور اسن القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیها وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه ما كانوا یجارحون۔ اور ہر جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا رکھے گئے تھے وارث بنا دیا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا جسے ہم برکتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ فرعون سے نجات کے بعد تمام بنی اسرائیل اسی علاقے میں آ کر آباد ہوئی تھی، اور اسی جگہ چونکہ حضرت ابراہیم سے لے کے تمام انبیاء جو تھے اس سرزمین میں رہے، اس لیے اس کو بابرکت سرزمین قرار دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے یہ رومیوں کی سلطنت کا حصہ تھا، اور وہ اس پر حکومت کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ لبنان گئے ہوں، شام گئے ہوں، اردن گئے ہوں یا پورے اس علاقے میں گئے ہوں تو ان کو وہاں پر رومنز کے وہ پرانے محلات کے کھنڈرات اور بڑے بڑے پلرز نظر آئیں گے، اور جو کہ اس پورے علاقے کے اندر اس سے پہلے اس علاقے پر بابر و نینوا کی سلطنت کی حکومت تھی، جو کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرودوں کی حکومت تھی، جن کی سرزمین سلطنت جو تھی وہ عراق کے اندر پائی جاتی، دجلہ اور فرات کی سرزمین، اور فرات کا دریا جہاں اس وقت ترکی سے شام میں داخل ہوتا ہے وہ عرفہ کا
وہ شہر ہے جہاں آج بھی وہ 2 پلرز جو ہیں موجود نظر آتے ہیں کہ جن سے باندھ کر حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا کل یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور اس جگہ پر اس وقت بہت زبردست قسم کا تالاب ہے جس میں اس زمانے کی مچھلیوں کی نسل جو ہے چلی آ رہی ہے۔ تو وہ پہلے اس علاقے پر وہ قابض تھے، پھر اس کے بعد کبھی ایرانی آتے تھے، کبھی رومنز آتے تھے، کیونکہ جب بابل و نینوا کی سرزمین کو تباہ کیا گیا تو سائرس اعظم نے تباہ کیا تھا، اور یہودی جو تھے ان کو ایک زمانے میں جب ان کو وقت نصر نے نکال کے وہاں بھیجا تھا تو اسے واپس یہودیوں کو یہاں آباد کر دیا تھا۔ تو یہ جو سرزمین ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عالمی طاقت روم کے زیر اثر تھی، تو آپ مدینہ میں جس وقت آپ نے ایک اسلامی حکومت قائم کر لی تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ اس سلطنت کے بالکل بارڈر کے اوپر کچھ غسانی مسیحی سلطنت کے لوگ تھے جو کہ اس کے زیر اثر سے، ظاہر بات ہے غسانی قبیلے کے تھے، کہ جو 500 کلومیٹر دور مدینے تھے، وہاں تو بیٹھ کے ڈکیتیاں کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، مدینے سے تاجر جاتے ہیں، مکے سے تاجر جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہاں لوٹے جاتے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ خندق نہیں ہوا تھا، تو یہ جو ہے اب یہ پلاننگ کر رہے ہیں ان کے کہنے کے اوپر، رومنز کے کہنے کے اوپر، کہ ہم جا کے مدینہ پر حملہ آور کریں، ہو جائیں، کیونکہ اس وقت ایک جو احد اور بدر کے بعد کی صورتحال، بلکہ احد ابھی نہیں ہوئی تھی، بدر ثانی ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، احد کی شکست احد ہو چکی تھی، احد کی اس کے اوپر تو آپ نے بدر میں جا کے پہنچے تھے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ آئیں گے، تو آپ وہاں پر ان کی فوج کا لشکر نہیں آیا تھا، لیکن پورے کے پورا مکے میں تیاریاں ہو رہی تھی کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جائے اور مدینے کا ایک دفعہ مکمل خاتمہ کر دیا جائے، ایک جینوسائیڈ کر دی جائے، بچے بوڑھے عورتیں مرد سب ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے وہ جنگ خندق ہوئی تھی، اس کے لیے پورے 13,000 کا لشکر لے کے آئے تھے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک لشکر لے کر وہاں روانہ ہوئے، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ لشکر جو تھا یہ صبح سوتا تھا اور رات کو چلتا تھا تاکہ ہم خاموشی سے وہاں پہنچے اور اچانک جا کر ان پر حملہ ہو۔ یہ دومت الجندل کا علاقہ ہے، اور جولائی 626 میں تاریخ کے مطابق آپ اس علاقے میں وہاں گئے تھے، اور وہاں جب آپ پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ لشکر اچانک سر پہ آ گیا ہے، تو سب لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے، اور پہلی دفعہ عالمی طاقت، پڑوس کی عالمی طاقت، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آج پاکستان کی کوئی فوج امریکہ پہ حملہ آور ہو یا امریکہ کسی علاقے پہ حملہ آور ہو اور اس کو بتا دے کہ ہم کس قوت کے لوگ ہیں۔ یہ جو ہے یہ اہم ترین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ایک دفاعی صورتحال جو تھی، اور اس کے اوپر آپ نے ان کو ان کے علاقے پہ قبضہ بھی کیا، ان کے اونٹ بھی لے آئے، اور ان کے ایک دو لوگ ایک تو ملے تھے ان کو، انہوں نے وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے اسلام بھی